السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں اس شعر دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ باوضو آئے سب جشن میلاد میں، باوضو آئے سب جشن میلاد میں، باوضو مصطفیٰ کی ثنا کیجئے۔ میری مراد حضرت مولانا الحاج سید عزیز محمد رضیمیہ صاحب قبلہ سے ہے، وہ تشریف لائے، ہم تمام کو مخاطب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله انقر ان المهدي الموعود قد جاء ومضى اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین جلسہ و پس پردہ سننے والی عفت مآب خواتین، نگران کار جلسہ ضیاء ملت حضرت مولانا الحاج ابو الریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر مرشدین کرام و فقراء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ معزز سامعین جلسہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معجزہ عطا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اگر ہم موسیٰ کلیم اللہ کے متعلق قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ ایک تو وہ معجزہ جو آپ کا عصا سانپ بن جایا کرتا، دوسرا یہ کہ آپ جب جیب میں اپنے ہاتھ ڈال کر نکالتے تو روشن اور منور ہو جاتا۔ اس کے ساتھ اگر ہم قرآن مجید کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جیسا کہ مادر ذات اندھے کو آپ بینا بنا دیتے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتے، حضرت عیسیٰ نبی اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت، یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ پرندوں کو بناتے مٹی کے اور اس میں روح پھونکتے اور اڑنا شروع ہو جاتے اللہ کے حکم سے۔ مگر آئیے اس کے برعکس اگر ہم تاجدار انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کا معجزہ دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اسی لیے آپ کو تاجدار انبیاء بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا. اب آئیے اس سلسلے میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتے چلو کہ آج صرف اور صرف دست مبارک کی جو تصرفات ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس کے متعلق بات کی جائے گی. اس میں اگر ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. جنگ لڑتے رہتے ہیں اور تلوار ٹوٹ جاتی ہے. وہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، میری تلوار ٹوٹ چکی ہے، اب میں جہاد جنگ کیسے لڑوں؟ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں قربان جاؤں. آپ نے ارشاد فرمایا، اے عکاشہ بن محسن، وہ جو تجھے ٹہنی نظر آتی ہے درخت کی، اسے توڑ لا. جب آپ جاتے ہیں توڑ کر لاتے ہیں، آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں دیتے ہیں. دستے مبارک کا یہ کمال تھا کہ جو ہی آپ کے دستے مبارک میں وہ ٹہنی آتی ہے، آپ کے ہاتھ میں آتے ہی وہ تلوار بن جاتی ہے. یہ کمال تھا، یہ تصرفات تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک کے. پھر یہ تلوار حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور تک رہی ہے، آپ کے پاس موجود تھی. پھر اس کے مزید اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن حجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جنگ احد میں آپ کی بھی تلوار ٹوٹ جاتی ہے لڑتے لڑتے. وہ جاتے کہاں پر؟ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور آ کر ارشاد فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ چکی ہے، اب میں جنگ کیسے لڑوں؟ تو میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی کے. آپ نے ارشاد فرمایا، جو تجھے کھجور کا تنا نظر آتا ہے، اس کی سوکھی ٹہنی نظر آتی ہے، اسے توڑ لا. جب وہ توڑ کر لاتے ہیں، آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں دیتے ہیں. تو یہ تصرفات تھے، دستے مبارک کا یہ کمال تھا کہ آپ کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نفیس چمکتی ہوئی وہ تلوار بن جاتی ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو نام دیا ہے کہ اس کا نام احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ ارجون کے نام سے اس تلوار کو یاد کیا جاتا ہے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دستے مبارک کا کمال تھا، یہ تصرفات تھے. پھر آئیے اس سلسلے میں اگر ہم مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے کی وادی میں سیر کر رہا تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو کوئی درخت آتا وہ جھکتا اور سلام عرض کرتا، جو کوئی پہاڑ آپ کے سامنے آتا اس میں سے سلام کرنے کی آواز آتی. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے پر قدرت حاصل دی تھی. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند پر قدرت حاصل دی، سورج پر قدرت حاصل دی، زمین و آسمان پر قدرت حاصل دی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں اور شجر پر بھی حکومت حاصل دی. تو یہ تصرفات تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. پھر آئیے اس سلسلے میں مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں آیا
کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں تھے. جنگ حنین میں 12,000 کا دستہ موجود ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. ادھر اگر ہم جنگ بدر کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 313 کی جماعت ادھر موجود ہے. اب ادھر کثرت آ گئی تو ادھر نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرنے لگے کہ ہم کفار مکہ کے مار مار کر حلیے بگاڑ دیں گے، اب ہم کثرت میں ہے. ادھر 313 کی جماعت تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے وہ تشریف لاتے. تلوار جب ٹوٹ جاتی تھی تو حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگ کر انہیں عطا کر دیتے. یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ 5,000 فرشتوں کو مانگ کر عطا کر دیتے ہیں اور وہ جنگ میں شامل ہو کر لڑتے ہیں، اور ادھر تلوار صحابی رسول اٹھاتے نہیں کہ ادھر کٹ کر گردنیں گر جاتی ہے. تو یہ تصرفات تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. ادھر جب معاملہ جنگ حنین کا آیا تو 12,000 کا دستہ، 12,000 کی فوج مسلمانوں کی تھی. جب مسلمانوں کو کفار مکہ ان پر مسلمانوں کی جماعت پر غالب آ گئے تو جب غالب آتے ہیں تو مسلمانوں کی جماعت تتر بتر ہو جاتی ہے اور سب چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگ جاتے ہیں، جس میں 80 صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اطراف و اکناف میں موجود رہتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر مرکب پر سوار تھے، نیچے اترتے ہیں. اپنے شان کے مطابق آپ نیچے اترتے ہیں اور اپنے دستے مبارک میں ایک مٹی اٹھاتے ہیں. اٹھا کر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا شاہد الوجود، آپ ارشاد فرماتے ہیں اور چند کلمات پڑھتے ہیں اور کفار مکہ کی طرف پھینکتے ہیں، سب اندھے ہو جاتے ہیں اور فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے. یہ کمال تھا دستے مبارک کا، یہ تصرفات تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. پھر آئیے اس سلسلے میں اگر ہم مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں مشکات المصابیح میں آیا ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ تھا جو بھدک گیا تھا، قابو میں کسی کے نہیں آ رہا ہے. جو کوئی جا رہا ہے اس کے سامنے وہ کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، مارنے کے لیے آ رہا ہے. آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کر عرض فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی کا اونٹ ہے جو بھدک گیا ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے، اور جو کوئی سامنے جا رہا ہے اسے پاگل کتے کی طرح کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہاں پر لے چلو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں، نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک اس اونٹ کے پیشانی پر پھیرتے ہیں اور پیٹھ پر پھیرتے ہیں تو وہ قابو میں آ جاتا ہے. یہ دستے مبارک کا کمال تھا، یہ تصرفات تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے کھینچ کر باہر لاتے ہیں تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ تصرفات تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. پھر آئیے اس سلسلے میں اگر مزید احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک انصاری کے باغ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی جاتی ہے، آپ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں. ایک اونٹ باندھا ہوا تھا اور وہ اونٹ رو رہا ہے. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری سے جو باغ کا مالک تھا مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، تو اسے کام زیادہ لیتا ہے اس اونٹ سے اور کھانا نہیں دیتا ہے اسے کھانے کے لیے کچھ بھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عرض فرمایا تو انصاری صحابی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، یہ بات آپ کو کس نے کہہ دی؟
تو میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نے ارشاد فرمایا جس رب نے مجھے نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے اسی رب نے مجھے اس بات سے مطلع کیا ہے اور اس کو زبان دی اور وہ مجھ سے کلام کیا اور میں اس کے کلام کو سن کر تجھ سے کہہ رہا ہوں میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے. ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی چرندوں کی بولی سکھا دی تھی, ویسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی کا معجزہ دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا. میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر سے. پھر آئیے اگر ہم مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا آتا ہے. وہ مشرک تھا, آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, میں جب تک آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ میری مردہ بیٹی کو آپ زندہ نہ کر دے جو مر چکی ہے. میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی کے اس وقت حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ مجھے اس کی خبر پر لے چل. خبر پر پہنچتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. اور خبر شخ ہوتی ہے, وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے. اس کی بیٹی وہ اپنے آنکھوں سے وہ شخص دیکھتا ہے اور حضور پاک علیہ السلام اسے کلام کرتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں کہ تو اس دنیا سے اس دنیا میں لوٹ کر واپس آنا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر سے قربان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں سب سے زیادہ مہربان جانتی ہوں اور پہچانتی ہوں. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس دنیا میں واپس لوٹ کر آنا نہیں چاہتی, جو دنیا میں آپ رہ رہے ہیں اس دنیا سے یہ دنیا میرے لیے بہتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا معجزہ بتایا جو عیسیٰ نبی اللہ کو عطا کیا گیا تھا, وہ معجزہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے, تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور کلام بھی کرتی ہے. وہ دیکھ کر ایمان لے کر آتی ہے, ایمان لے کر آتا ہے. یہ تصرفات تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. پھر آئیے اس سلسلے میں ہم مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باغ میں دعوت دی اور ایک بکری کو آپ نے ذبح کیا. جب بکری کو آپ نے ذبح کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سالن بنواؤ. اس کا شوربہ بنایا گیا, سالن تیار کیا گیا, پھر دسترخوان بچھایا گیا, لا کر دسترخوان پر رکھ دیا گیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جابر ایک خالی تشت بھی لے کر آ, خالی تھال بھی لے کر آ, اور گوشت کھانے کے بعد پورے ہڈیاں اس خالی برتن میں رکھ دی جائیں. میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات کے صحابہ حضور کے کہنے کی بنا پر پورے ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پر رکھتے ہیں ہڈیوں پر اور چند کلمات پڑھتے ہیں اور وہ بکری پھر سے زندہ ہو جاتی ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر تو جو نام سے اسے پکارا کرتا تھا اس نام سے اسے بلا, وہ تیرے پاس پکارتے ہوئے آئے گی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کی بنا پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکارتے ہیں تو وہ دم ہلاتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی آتی ہے. یہ تصرفات تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کا یہ کمال تھا. پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا حضرت
अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जुमे का दिन था। जुमे के दिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मेंबर रसूल पर जलवा अफरोज हैं। जब जलवा अफरोज हैं मेंबर रसूल पर, खुतबा खत्म होने के बाद एक शख्स उठा महफिल में से और उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दिन हो गए हैं बारिश नहीं हुई है, खैर साली हो गई है, तो आकाए नामदार अहमद मुस्तफा फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दूर दूर तक सहाबा, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी बयान करते हैं कि दूर दूर तक हमने देखा कि बादल का कोई नामो निशान नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मेंबर रसूल पर खड़े होकर आपने उंगली का इशारा फरमाया और आपने बादलों को एक तरफ जमा होने का हुक्म सादिर फरमाया और बादल दूर दूर से चले आए और हफ्ता भर बारिश पड़ते रही कि दूसरा जुमा आ गया। मेंबर रसूल पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हुए तो उस वक्त हजरत नबी करीम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि वही शख्स उठा या कोई दूसरा शख्स उठा और कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर से कुर्बान कि ये पानी हमारे लिए बस हो गया है, अब हमारे लिए काफी हो गया है, आप बादलों को हुक्म दीजिए कि बरसना बंद हो जाए तो मैं कुर्बान जाऊं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जाते गिरामी के आप मेंबर रसूल पर आप तशरीफ फरमाते, उठकर खड़े होते हैं और उंगली से इशारा फरमाते हैं और अपने दस्ते मुबारक को गोल घुमाते हैं और आप इरशाद फरमाते हैं कि तुम मदीने के इर्द गिर्द बरसो, मदीने पर मत बरसो। तो वो बादल छट जाते हैं, मदीने के अतराफ बरसते हैं, मदीने पर नहीं बरसते। ये शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दस्ते मुबारक का कमाल है। फिर आइए इस सिलसिले में और एक हदीस का समाअत कीजिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, हदीस में आता है कि सूरज ग्रहण था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई। हालत नमाज में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम 2 कदम आगे बढ़े और अपने हाथ को ऐसा किया और पीछे हट गए। नमाज मुकम्मल फरमाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ये अमल किए। साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा कि आप हालत नमाज में 2 कदम आगे बढ़ाए, अपने हाथ को यूं ऊपर किए और पीछे हट गए, फिर नमाज को मुकम्मल फरमाए। ये मामला क्या था, हम नहीं समझे। मैं कुर्बान जाऊं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जाते गिरामी के आपने इरशाद फरमाया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कि मेरे सामने जन्नत के बागात को पेश किया गया, जन्नत के बागात को मेरे सामने पेश किया गया। मैंने ये गुमान किया, मैंने ये ख्याल किया कई दिनों से बिलाल भूखा है और फाके में है कि मैं ये ख्याल किया कि जन्नत के फलों को तोड़ कर लाऊं और बिलाल को दे डालूं। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं जन्नत से फल तोड़ कर लाता तो तुम लोग कभी भी भूखे नहीं रहते। तो मालूम यह हो रहा है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो जन्नत में पहुंच जाते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं तो इस दुनिया में ये दारे कुल पानी में आ जाते हैं। तो मालूम यह हो रहा है कि तसर्रुफात है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के। फिर आइए इस सिलसिले में एक हदीस को बयान करते हुए मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। कि हदीस मुबारका में आया मिशकातुल मसाबी में सन 6 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा किया। जब उम्रा आपने अदा किया तो उसी वक्त आप मक्के मुकर्रमा तशरीफ ले जा रहे थे। सुलह हुदैबिया वहीं पर हुआ। सुलह हुदैबिया के मकाम पर आप पहुंचे मैदान में, जब उतरे वहां पर तो नबी करीम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी के पास पानी मौजूद है पीने के लिए। तो साहबा ने अर्ज फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास किसी के लिए पानी नहीं है, एक झागल में थोड़ा सा पानी है। हुजूर ने बयान फरमाया कि वो पानी लेकर आओ, एक बर्तन भी, खुला बर्तन भी लेकर आओ। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि
इस बर्तन में पानी को डाल दिया जाए और अपना दस्ते मुबारक उस बर्तन में आप डाल देते हैं तो इन उंगलियों से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चश्मे जारी हो जाते हैं। और आप इरशाद फरमाते हैं कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो पानी पीना चाहते हो पी लो, अपने बर्तन भरना चाहते हो भर लो, अपने जानवरों को पानी पिलाना चाहते हो पिला लो। फिर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा गया कि तुम लोग कितने आदमी थे, तो आपने इरशाद फरमाया कि हम 1500 आदमी थे, अगर हम 1 लाख भी रहते तो पानी हमारे लिए बस बस हो जाता। ये शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपके दस्ते मुबारक का ये कमाल था कि नबी करीम फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाता है, डूबा हुआ सूरज ऊपर आ जाता है। ये कमाल था हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़ात गिरामी का और उनके दस्ते मुबारक का कि मैं आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी आने वाली नस्लों को क़यामत तक महजबियत पर दायम व कायम रखे, ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर खातिमा बिल खैर करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि फलस्तीन के मासूम मुसलमानों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा उम्मत महजबिया की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाजत फरमाए और हम तमाम लोगों के ईमान की हिफाजत फरमाए इस दारे दुनिया में और आखिरत में अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु